سننا کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل ایمان کو یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ اے ایمان والو، میرے محبوب کی ذات ایسی ہے کہ میرے محبوب پر اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کی جماعت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کو اور فرشتوں کے فعل کو بیان کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے اہل ایمان، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب سے محبت رکھنے والو، تم بھی جو ہے نبی پر خوب جو ہے درود و سلام بھیجو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مطلقاً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کب جو ہے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا جائے اور کب نہ بھیجا جائے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیں، کہیں پر بھی جو ہے آپ کو یہ اللہ کا حکم نہیں ملے گا کہ صرف جو ہے شام میں نبی پر درود و سلام پڑھا جائے، یا صرف جو ہے دوپہر میں پڑھا جائے، یا صرف جو ہے جمعہ کے دن پڑھا جائے، یا صرف جو ہے فجر کے وقت پڑھا جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل ایمان کو مطلقاً حکم دیا ہے کہ تم جو ہے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ کب پڑھو؟ جب تمہارا دل چاہے تب پڑھو، چاہے صبح میں پڑھو، چاہے دوپہر میں پڑھو، چاہے شام میں پڑھو، چاہے رات میں پڑھو، چاہے جمعہ کے دن پڑھو، چاہے ہر دن پڑھو، جب بھی چاہو تم پڑھ سکتے ہو میرے محبوب پر درود و سلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً جو ہے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب پر جو ہے خوب درود و سلام پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت کو جب بھی موقع ملتا ہے ہم اپنے نبی پر جو ہے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ صبح کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے یا رات ہے، ان سب چیزوں کو جو ہے ہم نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں خوب درود و سلام بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور معلوم ہے میرے مسلمان بھائیو، القول البدی کے اندر ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، امام زین العابدین
جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے۔ نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ کس نے بتایا؟ امام زین العابدین نے بتایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ اہل سنت کی بے شمار علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا وہ نبی پر جو ہے کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ اس کو جب بھی موقع مل جائے گا وہ نبی پر جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور اس چیز کو جو ہے امام زین العابدین نے اہل سنت کی علامت یعنی پہچان بتائی۔ اور درود شریف کی فضیلت میں جو ہے کتابوں کی کتابیں جو ہے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری حدیثوں کو جمع کر دیا ہے کہ درود شریف پڑھنے پر جو ہے کیا کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ چند احادیث جو ہے میں پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، بروز قیامت یعنی قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب موجود ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی جو ہے پریشان ہوگا، اور اس میدان محشر کے اندر میرے آقا کا قرب جو ہے اس شخص کو حاصل ہوگا جو دنیا کے اندر جو ہے کثرت کے ساتھ میرے آقا پر درود شریف پڑھتا رہا ہوگا۔ تو میرے آقا نے جو ہے بہت آسان نسخہ ہم اور آپ کو عطا فرما دیا، کیونکہ ہر اہل ایمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نبی کا قرب مل جائے۔ ہر اہل ایمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نبی کا قرب مل جائے، اور اگر میدان محشر کے اندر نبی کا قرب مل گیا تو میرے مسلمان بھائیوں جلد سے جلد جو ہے شفاعت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر نبی کا قرب چاہیے تو جو میرے آقا نے ہم اور آپ کو نسخہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے میرا قرب حاصل ہوگا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت جو ہے درود خوانی میں یعنی درود شریف پڑھنے میں صرف کروں گا۔ یعنی میرے آقا سے جو ہے آپ نے اس بات کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرائض ادا کرنے کے بعد کیا میں جو ہے اپنا سارا وقت جو ہے درود شریف پڑھنے میں صرف کروں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر تم ایسا کرتے ہو، جو تمہیں فکر ہے آخرت کے بارے میں، جو تمہیں فکر ہے قیامت کے بارے میں، جو تمہیں فکر ہے جہنم کے بارے میں، یہ ساری فکریں جو ہے درود شریف کی برکت سے تمہاری دور ہو جائیں گی۔ اور آگے جو ہے میرے آقا نے فرمایا، اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی جو تم درود شریف پڑھو گے تو درود شریف کی برکت سے جو ہے تمہارے سارے گناہ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے دنیا کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے جو ہے اس کی ساری فکریں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جو اسے آخرت کے بارے میں فکر ہے، قبر کے بارے میں فکر ہے،
اور جہنم کے بارے میں فکر ہے، ساری فکریں جو ہے درود شریف کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت سے جو ہے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں فکروں سے آزادی چاہیے تو درود شریف پڑھو، اگر تمہیں گناہوں سے معافی چاہیے تو درود شریف پڑھو، تم درود شریف پڑھو۔ اگر ہم نے درود شریف کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیا تو بے شمار جو ہے ہمیں فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام اور تمہارے والد کے نام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جب کوئی شخص جو ہے درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتے جو ہے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے، آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ اب آگے اور میرے آقا فرماتے ہیں لہٰذا مجھ پر جو ہے احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو۔ یعنی جب درود شریف پڑھا جائے اچھے انداز میں پڑھا جائے، اور یہ چیز جو ہے جب ہم روئے زمین پر بیٹھ کر یعنی اپنے آقا پر درود شریف پڑھتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں ہمارا نام جو ہے ہمارے آقا کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اور صرف ہمارا ہی نام نہیں بلکہ ہمارے والد کے نام کے ساتھ جو ہے عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے جو ہے فلاں بن فلاں نے جو ہے آپ پر درود شریف پڑھا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو یہ کیسا نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا بہترین نسخہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں اور ہمارا ذکر جو ہے ہمارے نبی کے سامنے ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے والد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں وہ شخص جو ہے بہت ہی خوش نصیب ہے کہ جس کا ذکر جو ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور وہ بھی فرشتے کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اپنے مقدر پر قربان جائے کہ ایسا نسخہ ہم کو مل گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ذکر جو ہے ہمارے نبی کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ہمارے نبی کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور ترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے یعنی شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ تین مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آقا پر دن ہو یا رات ہو 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کے گناہ جو ہے درود شریف پڑھنے والے کے گناہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور جامع الصغیر کے اندر ہے کہ شب جمعہ یعنی جو جمعہ کی رات ہے اور روز جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن جو ہے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور جو ایسا کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا شفیع بنوں گا، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا اور
صرف جو ہے شفاعت ہی نہیں بلکہ گواہ بھی بنوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی جمعہ کی رات آئے اور جمعہ کا دن آئے تو اس میں جو ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جو میرے آقا نے بتایا، جو میرے آقا نے فرمایا کہ میں شفیع بنوں گا، تاکہ ہمیں جو ہے ہمارے آقا کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ اور تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ یعنی انسان کو ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں کتنا پیارا ہوتا ہے، آدمی بہت شوق کے ساتھ جو ہے ٹھنڈا پانی پیاس کی وجہ سے اور گرمی کے موسم میں بہت شوق کے ساتھ آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اور اس ٹھنڈے پانی سے اسے جو ہے بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان جو ہے درود شریف پڑھتا ہے، اس سے کہیں تیزی کے ساتھ جو ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے کہیں تیزی کے ساتھ جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہمارے دل کو جو ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے، قرار آتا ہے۔ اور آگے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے پر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ یعنی جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل کام کر رہے ہیں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے یا سلام کی باری آتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسے افضل عمل کو ہرگز چھوڑ کر نہ جائے۔ جیسے آپ نے نماز کے لیے اپنے وقت کو دیا ہے، اسی طریقے سے تھوڑا سا وقت جو ہے سلام کے لیے بھی دے دیا کرے، تاکہ جو فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے ان فضیلتوں کو ہم حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دعا زمین و آسمان کے درمیان، دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی جب تک دعا گو یعنی دعا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ یعنی جس دعا کے اندر درود نہیں شامل ہوتا ہے وہ دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، یعنی مقبولیت تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور جب جو ہے جب درود شریف کو دعا کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے تو دعا جو ہے مقبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے درود شریف جو ہے ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔